الحكيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد لبثت فيكم أمرا من قبله أفلا تعقلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين تمام تعریفیں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و سلام کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق حاضرین و سامعین، بالخصوص حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص حضرت پیر صاحب قبلہ دامن برکاتہ العالیہ، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عنوان سے سجائی گئی اس خوبصورت پروقار اور نور بھری تقریب سعید میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین متین کے ساتھ اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہر ریاکاری، تسنع، بناوٹ سے ہم سب کو ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ قریش میں سے تھے، انہی کی نسل میں سے تھے، فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ رسول میں نے تمہیں میں سے تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جو آدمی آپ کے سامنے پیدا ہوا، بڑا ہوا، جوان ہوا، پھر اس کی اتباع کرنی پڑے، اس کی پیروی کرنی پڑے، اس کے پیچھے چلنا پڑے، وہ کسی کے بھتیجے بھی لگتے ہوں، بھانجے بھی لگتے ہوں، چچا زاد بھی لگتے ہوں، خالہ زاد، پھپھی زاد بھی ہوں، پھر ان کی اتباع کی بات کی جائے، ان کی پیروی کی بات کی جائے اور ان کی غلامی کی بات کی جائے، یہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ نفسیاتی طور پر انسان کا یہ مزاج ہے کہ آپ کو بتایا جائے نا کہ ایک مولانا صاحب کراچی سے آ رہا ہے اور میری طرح کا کوئی نکمہ آدمی بے شک وہاں سے آ جائے، تو چونکہ لفظ یہ ہے کہ کراچی سے آیا ہے تو تھوڑا ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے کہ بندہ تو دور سے آ رہا ہے، اور پڑوس میں ایک بہت بڑا شیخ الحدیث بھی رہتا ہو، لیکن چونکہ پڑوس میں رہتا ہے، یہ انسان پر ایک اس کے ذہن کا، اس کی طبیعت کا ایک خاصہ ہے۔ تو باہر سے، دور سے تو کسی کو ماننا آسان ہوتا ہے، لیکن گھر کے اندر ہی ماننا یہ تھوڑا مشکل کام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اپنے تھے، اور ان اپنوں کے سامنے اپنے گھر میں دعوت پکا کے جب حضور نے دین پیش کیا تو ان کے لیے مشکل ہو گیا ماننا۔ انہوں نے دلیل مانگی، آپ نبی ہیں تو دلیل کیا ہے؟ اب یہ کہ معجزات بھی حضور دکھاتے ہیں، اللہ نے میرے محبوب پاک کے دستے مبارک میں بڑی طاقتیں عطا فرمائی۔ فاضل بریلوی کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ دو عالم کا وزن بھی بڑھ جائے تو کوئی پرواہ نہیں،
جس کو بھارے دو عالم کی پرواہ نہ تھی۔ تو سارا کچھ سرکار دکھا سکتے، حضور کو اللہ تعالیٰ نے طاقتیں عطا فرمائی، با اختیار بنایا، لیکن جب اپنوں نے دلیل مانگی، آپ نبی ہیں تو دلیل دیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں کو باہر سے تو نہیں نہ آیا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِ، یہ قرآن پاک ہے، فرمایا اس سے پہلے میں عمر تمہارے بیچ گزار چکا ہوں، باہر سے نہیں آیا، اور میرا تمہارے بیچ رہنا اور بتوں کے اس میلے معاشرے میں رہ کر خدا کی توحید اور کردار کا اتنا نکھرا ہوا تمہارے سامنے پیش کرنا، افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل کوئی نہیں؟ جس معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہوں، کھڑے اونٹ کو نیزہ مار کے خون نکال کے پی جاتے ہوں کہ پیاس لگی ہوئی تھی، اتنے کٹھن مراحل میں میرا بھی کردار دیکھو، میں نے تمہارے بیچ سارا وقت گزارا ہے، اگر میری طرح کے کسی کے اخلاق ہیں تو دکھاؤ، آپ میری بات پہ توجہ کریں، میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر کسی کا میری طرح کا کردار ہے تو پیش کرو، فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، باہر سے نہیں آیا، میں نے تمہارے بیچ عمر گزاری، افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں؟ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ زندگی جو اعلان نبوت سے پہلے کی، حضور نے پہلے کی نبوت کو بعد والی نبوت پر بطور دلیل کے پیش فرمایا کہ میری طرح کا، اب علماء بیٹھے ہیں، کوئی اور بھی بات اس اشارے سے ثابت ہو رہی ہے تو اسے بھی سمجھیں کہ وہ جو پہلے کی 40 سال کی حیات مبارکہ ہے، حضور نے تو بعد والی پر اسے بطور دلیل بنایا ہے، اور بہت سارے لوگ بیچارے ابھی تک یہیں الجھے ہوئے ہیں، تو میری بات پر آپ توجہ کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ایک کو ذرا کم کر لیں، حضور کے اخلاق، سرکار کا جو اپنا ایک ہوتا ہے اچھی باتیں کرنا، وہ تو سب کو آتی ہیں، وہ تو عوام زیادہ اچھی باتیں اب کر لیتی ہے، کون سا سیاسی لیڈر ہے جو اچھی بات نہیں کرتا ہے؟ کوئی ایسا جو کہتا ہو میرے آنے پہ مہنگائی ہو جائے گی، میرے آنے پر جو ہے وہ حالات خراب ہو جائیں؟ کوئی کہتا ہے؟ سارے کہتے ہیں بارشیں ہوں گی تم دیکھنا، اور کمال کر دوں گا جب آؤں گا، باتیں ساری تھوڑی سی کھولیں گی، آپ نے تو بند کر دی، میں نے تو کم کرنے کو کہا تھا۔ عزیز اب ٹھیک ہے، ہوتا یہ ہے کہ اچھی باتیں سارے کر لیتے ہیں، اور اچھی باتیں کرنا آسان ہو گیا ہے، بڑی باتیں، اور لوگوں کو باتوں میں گھیرا ہوا ہے، بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ باتوں سے گھیر لیتے ہیں، لیکن جب قریب جا کے لوگ کردار دیکھتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس وقت امت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ نہیں کہ تقریر کرنے والے لوگ تھوڑے، تحریر کرنے والے لوگ تھوڑے، اس وقت مسئلہ یہ نہیں کہ ہمیں کسی موضوع پر لیکچر نہیں دینا آتا، میری طرح کے بندے سے بھی آپ کہیں گے کہ میں کئی عنوانات پر کئی گھنٹے بول لوں گا، تبلیغ کے لیے اچھے الفاظ کی ضرورت تو ہوتی ہے، لیکن جس کام سے تبلیغ مؤثر ہوتی ہے وہ اچھے الفاظ ہی نہیں، وہ اچھا کردار ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا کردار دکھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو کردار دکھایا، عملاً حضور نے غریب کی بات کی تو صرف بات نہیں کی، حضور نے غریب کے حقوق بیان کیے تو بازاروں سے نکل کے نہیں بیان فرمائے، غریب کے حقوق بیان فرمائے تو اس طرح نہیں بیان فرمائے کہ بہت بڑے محل کی چھت سے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا ہو، بلکہ میرے نبی پاک نے غریبوں کے حقوق بیان کیے ہیں تو پھر خود بھی خشک روٹی کھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کے حقوق بیان کیے ہیں تو پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے مبارک پر دراز گوش پر بھی سواری فرمائی۔ حضور نے غریب کے حقوق بیان کیے ہیں تو اگر غریبوں نے پیٹ پر ایک پتھر باندھا تو مدینے والے نے 2 پتھر باندھ کے دکھایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کے حقوق بیان کیے تو اس طرح نہیں بیان کیے کہ چھوٹے گوشت سے تگڑی روٹی کھائی اور باقی سارے عقیدت مندوں کو جناب شاپر میں چاول ملے، اور بات ہو رہی ہے حقوق غریباں کی، اس طرح نہیں، بلکہ آپ حدیث پاک پڑھیے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ خندق کے موقع پر نا
حالات بڑے عجیب تھے، غربت تھی، قحط کا دور تھا، ہم خندق کھود رہے تھے. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ کام میں شامل تھے. حضور نے بھی کدال پکڑی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام میں باقاعدہ عملاً کام میں شامل ہیں. عملاً میں کیا کروں، اب یہ بات تو مفتی صاحب سے بھی نہیں کی جا سکتی کہ آپ بھی عمل شامل ہو جائیں، اور پیر صاحب سے کریں گے تو ویسے بہت بڑی بے ادبی ہو جائے گی، کسی پیر صاحب سے کہیں گے تو مسئلہ بڑا خراب ہو جائے گا. لیکن یہ کہ سرکار بھی خندق کھودنے میں بنفس نفیس شامل تھے، اور حدیث صحیح میں موجود ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ نے کہا ہم نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہے تو نبی پاک نے فرمایا میں نے 2 باندھے. فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی نکاہت تھی. میں پریشان ہو گیا، گھر جا کے بیوی سے کہا کہ بڑی کمزوری ہے اور بھوک کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، تو کوئی کھانا ہے؟ کہنے لگی تھوڑے سے جاؤں ہیں، ایک بکری کا بچہ ہے، تو ذبح کر دے میں پکا دیتی ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا کتنے کو لوگ کھا لیں گے؟ تو کہنے لگی کہ 8-10. تو وہاں 1000 کے لگ بھگ لوگ تھے. کہتے میں گیا، آپ میری بات پہ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. میں نے جا کے حضور کے کان میں کہا، میری اہلیہ نا بیویاں بڑا سمجھاتی ہیں باریک باریک کر کے، کہتی ہیں وہ نا مجھے دروازے پر کہتی گئی کہ ذرا نا 10 بندوں کا ہی کھانا ہے، 10 بندوں کا. یہ معجزہ تو ہے ہی، یہ کرم تو ہے ہی، پر اس میں جو اخلاق ہے اس کو بھی تو جانے نا. کہتے میں نے جا کے حضور کے کان میں سرگوشی کی، یا رسول اللہ 10 بندوں کا کھانا ہے. تو آ جاتے ہیں نا، خاص ساتھ کام چل جاتا ہے. 10 بندوں کا کھانا ہے، آ جائیں. میری بیوی نے تھوڑے سے جو پیس لیے، ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے میں ہنڈیا چولہے پہ چڑھایا، حضور آ جائیں. تو کہتے ہیں میں نے کان میں کہا تھا. اللہ کے رسول خندق سے باہر نکلے اور حضور نے تمام صحابہ پہ نظر ڈال کے فرمایا تیاری کر لو بھی، جابر نے دعوت پکائی ہے. میں نے کان میں سرگوشی کی، کان میں چلو بھائی سارے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جب حضور نے کہا چلو تو باقی تو چل رہے تھے، تو میں نے دوڑنا شروع کر دیا. میں دوڑا، بھاگا، گھر آیا. بیوی سے آ کے کہا تجھے تیری ماں روئے، حضور تو سارے لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں. کہنے لگی حضور کو بتا دیا تھا نا 10 بندوں کا کھانا ہے. یہ آپ کو سیاستہ میں لفظ ملیں گے، پتہ نہیں لوگوں نے عقیدے کہاں بیٹھ کے بنائے ہیں. کہا حضور کو کہہ دیا تھا نا، حضور کو کہہ دیا تھا نا کہ 10 بندوں کا کھانا ہے. حضرت جابر کہنے لگے تجھے تیری ماں روئے، میں نے کہہ دیا تھا، پر حضور نے پھر بھی سب کو بلایا ہے. فرمایا ٹھیک ہے، اگر حضور نے خود بلایا ہے تو پھر اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے. سب کو ساتھ لے کے، ایسا نہیں ہے کہ بات غریب کی کرنی ہے اور پھر غریبوں کا لنگر علیحدہ ہے اور امیروں کا لنگر، یہ انداز نہیں. چلو بھائی سارے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب میں آ رہا تھا تو حضور نے مجھ سے 2 باتیں کی. فرمایا ایک تو ہنڈیا چولہے سے نہ اتار دو، اور دوسرا میری بیوی اپنی بیوی سے کہنا کہ روٹیاں نہ شروع کرے پکانے. آپ فرماتے میں آ گیا، میں نے اہلیہ کو دونوں باتیں بتا دی، ادھر حضور بھی آ گیا. ایک اور بھی رٹا آج بڑا زیادہ ہے. یہ کھاتے پتہ کیوں بنتے ہیں؟ معاذ اللہ، یہ کچھ لوگوں نے نا دروازہ کھولا تھا، انہوں نے کہا تھا نبی ہماری طرح نہیں ہوتے. اب وہ جھوٹے آنسو بہاتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے اس وقت انہیں کہا تھا کہ تم کفر کو رستہ دے رہے ہو. اگر معاذ اللہ ہماری طرح ہے تو سیاسی لیڈروں کے تو روز کارٹون ٹی وی پہ آتے ہیں. تم نے یہ لوگوں کو راستہ دیا ہے، تم نے یہ راستہ دیا ہے. اگر تم انہیں بتاتے کہ نبی ہماری طرح نہیں ہوتے، وہ رہتے زمین پہ ہیں پر ان کا رشتہ عرش معلیٰ کے ساتھ ہوگا، پھر لوگوں کو یہ موقع نہ ملتا. تم نے رنگ بڑا غلط پیش کیا، اس وجہ سے خرابی ہوئی. میری بات پر آپ حضرات توجہ کریں گے. حضرت جابر اب دیکھیں نا، جو بندہ کہتا ہے کہ اپنی طرح ہی ہے، یہاں وہ بندہ کوئی بھی میری طرح کا مریض آدمی بھی اگر اسے کسی وقت کوئی تکلیف بھی ہو تو مجمع کے سامنے کو ایسا اچھی طرح کھانس بھی نہیں سکتا. لوگ کیا کہیں گے؟ یہاں کو بندہ تھوک دے تو اس سے ڈاکٹر کہتے ہیں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. یہ کام نہ کریں، لیکن یہ ذات رسالت ماں، یہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے.
اللہ کے رسول تشریف لے گئے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہنڈیا چولہے پہ تھی، فرمایا میرے قریب کرو، کہتے ہیں میں نے قریب کی تو نبی پاک نے اس میں لعاب دہن ڈال دیا، تھوک مبارک، آٹا گوندا ہوا تھا اس میں بھی حضور نے لعاب دہن ڈالا، تھوک مبارک، فرمایا اپنی اہلیہ سے کہو تو وہ اکیلی نہیں روٹیاں پکا سکتی، ایک بی بی اور بھی کئی محلے سے بلا لے، کہتے ہیں 2 بیویاں روٹیاں پکاتی رہی، کھانا تھا 8-10 بندوں کا، کھایا سارے لشکر نے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں لمبی چوڑی بات نہیں، زیر لب حضور مسکرائے اور جاتی دوا فرمانے لگے اچھی طرح دیکھ لے، کھا ہم سب نے لیا ہے پر تیرا کھانا پہلے سے بھی زیادہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹائی پر بیٹھ کر غریبوں کے ساتھ کھانا کھایا۔ دیکھیں حضور نے فقیری مانگی اللہ سے، حضور فرماتے ہیں لوگوں مجھے اختیار ملا تھا، اختیار اس حدیث کو کبھی نہ بولنا ملت کے جوانوں، حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ نے اختیار دیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں، حضرت یوسف کی طرح، حضرت سلیمان علیہ السلام، میں چاہوں تو نبی اور غریبوں، تم غریبی سے پیار کیوں نہیں کرتے؟ غریبی تو اتنی پیاری لاڈلی اور میٹھی چیز ہے کہ میرے نبی پاک نے رب کریم کی بارگاہ میں اس کی مالک میں بادشاہ نہیں بننا چاہتا، میں تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا ہوں۔ اقبال کہنے لگے متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو، مقام بندگی دے کر نہ لو شان خدا بنو، تمہیں اگر اتنی بڑی شان بھی ملے تو بندگی کا جو درجہ ہے وہ بڑا ہے۔ حضور نے صرف غریبوں کی بات نہیں کی بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ ہے کہ فقیری میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے حدیث لکھی ہے ملفوظات شریف میں، عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے حضور مسجد میں تشریف لائے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اقامت کہہ دی، وقت نماز کا ہو گیا، لوگ تیار کھڑے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا ذرا ٹھہرو گیا، یعنی اقامت کے بعد بھی ذرا ٹھہرے، لوگ سب بھی بنائے کھڑے، میں رکوع میں آیا، حضور گھر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد آئے، لوگوں کو بڑا تجسس تھا، سرکار نماز کے پوچھا نہیں کسی نے بھی، لیکن حضور تو جانتے ہیں نا انسانی نفسیات، اگر انہیں بتایا نہ تو یہ ساری نماز میں سوچتے رہیں گے پتہ نہیں گھر کیوں گئے تھے، بندہ سوچتا رہتا ہے نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم سوچو گے تو میں تمہیں پہلے ہی بتا دیتا ہوں، میں نماز کے لیے جب آیا کھڑا ہوا تو مجھے خیال آیا کہ صبح میرے گھر میں کچھ رقم آئی تھی، میں نے ساری بانٹ دی، 3 دینار رہ گئے، اب جب نماز کے لیے کھڑا ہونے لگا ہوں تو خیال آیا کہ وہ 3 تو پڑے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ پڑے رہ جائیں اور رات بیت جائے، تو میں نے تمہیں تھوڑا سا انتظار اس لیے کرایا ہے کہ غریبوں کا حق نہ نماز سے پہلے غریبوں تک پہنچ جائے، وہ جا کے ڈیوٹی لگا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمارے ہاں تو تقریریں ہیں، ہمارے ہاں تو خطبے ہیں، ہمارے ہاں تو مقالہ جات، ہمارے ہاں میں امیر کی بات نہیں کرتا، غریب بھی غریب کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام غزالی نے لکھا، کہتے ہیں میں نبی پاک کے ساتھ سفر میں تھا، دیکھو میری بات سنیں، اگر زندگی میں انسانوں کی قدر کرنے لگو گے نا انسانیت ہمیشہ زندہ رہے گی، اگر انسان اپنے مفاد کے لیے انسانوں کی عزت چھوڑ دے گا، ہم نے انسانوں کی قدر چھوڑ دی، اب جیبوں کی قدر ہے، اب دولت کی قدر ہے، شہرت کی قدر ہے، کسی کے نام کی قدر ہے، انسانوں کی قدر کریں گے نا جب آپ انسانوں کی، آپ کا جب یہ مزاج ہوگا نا کہ میں نے کسی شخص کی، انسان غریب امیر ہو ہی جاتا ہے، چھوٹا بڑا ہو ہی جاتا ہے، جب آپ کا لب و لہجہ پیار والا ہوگا، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی شیر سے جا کے کہنے کی کہ ہماری عزت کرو، ہمیں ایک دوسرے کی عزت کیوں نہیں کرتے، ایک دوسرے سے پیار کیوں نہیں کرتے، اتنا تو بڑا مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ جو ہم نارمل طبقے کے لوگ ہیں یہ تھوڑا غریبوں کا خیال رکھنے لگ جائیں، ہمیں کسی امیر کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اور کسی شاعر سے کسی نے پوچھ لیا تھا کہ تمہارے گاؤں میں کیا حال ہے، تو اس نے کہا کہ آج بھی گاؤں میں کچھ کچے مکانوں والے اپنے ہمسائے کے گھر فاقہ نہیں ہونے دیتے، ان کا مکان کچا ہے پر ساتھ والے کو بھی سالن تھوڑا دے دیتے ہیں، گزارا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا جب آپ کا لیول۔ ایک سوال اٹھاتے ہیں مستشرقین لبرل لوگ، کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلام بکا کرتے تھے،
حضرت ابو بکر کے زمانے میں، حضرت عمر، عثمان، مولا علی، ان کے زمانے میں ایک حضور نے حکم دیا سود حرام ہو گیا، ایک آیت آئی سود حرام ہو گیا، تو یہ کہ غلام بکتے رہے. تو میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ دین پڑھتے نہیں نا، اس لیے آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. نبی پاک نے تو غلامی کا اسٹیٹس ہی بدل دیا، حضور نے یہ رنگ بدل دیا. یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ نبی پاک نے جو منشور دیا وہ یہ نہیں ہے کہ ہمار غریب کو امیر کر دیں گے، یہ منشور نہیں ہے. ہر غریب کو امیر کر دیں گے یہ منشور ہی نہیں، بلکہ حضور نے جو ہمیں دستور اور منشور دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم غریبی کو اتنی عزت دے دیں گے، غریب کو اتنا وقار دے دیں گے کہ کئی امیروں کا بھی غریب ہونے کو دل کرے گا. اور اس پر حدیثیں موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ لوگ جن کو اللہ قیامت میں صبر کرنے والوں کو اجر دے گا نا، جو غریبی پہ صبر کیا، تکلیف پہ صبر کیا، جب اللہ انہیں اجر دے گا نا تو بڑے سکھ میں رہنے والوں کا دل کرے گا کاش ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹے گئے، ہم تکلیف میں رہتے تاکہ یہ اجر ہمیں بھی نصیب ہو. غریبی کو وقار دیا. ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، یہ جو نوجوان بالخصوص کالج یونیورسٹی سے وابستہ ہیں اس حدیث کو اچھی طرح یاد کریں. دوسرا وہ طبقہ جن کے پاس ایک ملازم ہے یا دو ہیں یا تین ہیں، وہ اس حدیث کو اچھی طرح یاد کریں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا یہ جو تمہارے غلام ہیں نا یہ تمہارے بھائی ہیں. بدل دی سیٹ حضور نے غلام غلام رہے ہی نہیں، فرمایا تمہارے غلام تمہارے جی. اور آپ کو پتہ ہے لوگ ترجمہ اپنی مرضی کا بھی کر لیں گے، تو میرا بھائی ہے. یہ اس وقت جب بزنس پارٹنر بھی بنے نہیں تھے، اور بننے کے بعد جب 6 مہینے گزرے تو پھر چائے کی پیالیوں کا بھی حساب کرنے لگا. پھر وہ بوتلیں پی تھی اکٹھی، جب گئے تھے لاہور تو اس کا بھی حساب کیا. وہ درویش نے کہا تھا کہ کورے پر کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، بولیا پہلو ہی سوچ کے لائیں پھر یارہ نال حساب نہیں ہوندے. بولیا پہلو ہی سوچ کے لائیں یارہ نال نیویاں نال کنے بھی جاندی ہے جے کر دلوں نبھائیے، اچھیاں نال نہ نبھے محمد جے کسرہ نہ کھائیے. تھوڑا سا حضرت یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے غلام تمہارے بھائی. حضور کو پتا تھا لوگ بھائی کا بھی اپنی مرضی کا ترجمہ نکال لیں گے، سرکار نے حدیں بھی بیان کر دی. فرمایا تمہارے بھائی ہیں، جس طرح کا خود کھانا اسی طرح کا انہیں بھی کھلانا. یہ کرے نا جو بڑے آج چارٹر لیے پھرتے ہیں انسانی حقوق کا، یہ والی بات کرے نا. حضور نے فرمایا جس طرح کا خود کھانا اس طرح کا انہیں بھی کھلانا، جس طرح کا خود پہننا اس طرح کا انہیں بھی پہنانا. اور یہ لفظ ہے سیاہ کتابیں. فرمایا اپنے غلاموں کی طاقت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالنا، اور اگر کبھی ڈال لو تو پھر ان کے کام میں ان کی مدد بھی کرنا. مجھے بتاؤ جب غلام اور آقا ایک جیسے کپڑے پہن لیں گے، ایک جیسی روٹی کھائیں گے، اور مشقت سے زیادہ کام ہی نہیں ان پہ ڈالا جائے گا تو کوئی تصور رہ جائے گا غلامی کا؟ کوئی تصور رہ جائے؟ یہ تو آج ہے جس کے پاس 4 پیسے آتے ہیں وہ ڈرائیور رکھتا ہے، پھر اس بیچارے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ دروازہ میں نے نہیں کھولنا، ڈرائیور ہی کھولے. میں نے نہیں کھولنا، یہ وہی کھولے. مجھے کو پتہ کیسے چلے گا کہ میں نے ڈرائیور رکھا ہوا؟ یہ کمزور لوگ اس طرح کرتے ہیں. فکری طور پر جو لوگ ہار جاتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، انہیں منوانا پڑتا ہے کہ میں یہ ہارے ہوئے لوگوں کی سوچ ہے. جو لوگ باوقار ہوتے ہیں ان کی یہ سوچ نہیں ہوتی. حضرت حذیفہ بن یمان کے دن میں حضور کے ساتھ سفر کر رہا تھا، گرمی بڑی سخت تھی اور سرکار بھی پیدل چل رہے تھے، میں بھی تھا. راستے میں ایک باغ آ گیا، باغ میں ایک کنواں تھا. کنواں دیکھ کے حضور فرمانے لگے میں تھوڑا غسل نہ کر لوں، گرمی بڑی. کہتا میرے نصیب جا گئے کہ چلو مجھے بھی خدمت کا موقع ملا. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں اللہ کے رسول اس میں غسل کرنے لگے، کپڑوں سمیت غسل تھا، پھر بھی حضور نے مجھے کہا میں چادر تان کے کھڑا ہوا. شرم و حیا جو ہے نا یہ انسان کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے، یہ سب سے بڑی زینت ہے. جوانوں انسان کا شرم والا، یہ سب سے بڑی زینت. شرم و حیا والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ خوبصورت ہوتے ہیں. حیا ایک بہترین میک اپ ہے اگر آپ کو نصیب ہو جائے. حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں پھر بھی میں چادر تان کے کھڑا ہو گیا. حضور غسل فرمانے لگے. تھوڑا سا حضور نے غسل کیا نا تو میری طرف حضور نے دیکھا کہ اب یہ بیچارہ کھڑا ہے میرے لیے تو تھک نہ جائے، تو فرمایا دل میرا کر رہا ہے تھوڑا اور نہاؤ. تو میں نے کہا حضور نہائے نا. آپ نہائے. امام غزالی لکھتے ہیں
کہتے ہیں جب تھوڑا دیر اور غسل کے بعد سرکار فارغ ہونے لگے کا اضافہ بس تو اضافہ کرنے لگے نہیں حضور اب میرا دل کر رہا ہے تھوڑا غسل اور کرے، مہربانی فرمائیں تھوڑا نہ اور غسل کر لیں۔ کہتے ہیں سرکار فارغ ہونے لگے تو میں نے پھر عرض کی حضور مہربانی کرنا تھوڑا اور غسل کریں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے کیا پتا تھا کہ انجام کیا ہے، اگلی بات کیا ہے۔ حضور دیر تک غسل فرماتے رہے، گرمی کے موسم میں ٹھنڈے پانی میں سرکار کی طبیعت مبارک کو میں نے دیکھا کہ خوش کیا، حضور راضی، میں بھی بڑا راضی تھا کہ آج مجھے کچھ خدمت کا موقع ملا۔ لیکن فرماتے ہیں دوستو عجیب بات ہوئی، جب سرکار فارغ ہوئے نا تو فرمانے لگے اب چادر مجھے دے، میں پکڑتا ہوں اور تو غسل کر۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، فرمایا اب یہ دے مجھے اور تو ناراض ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں بھی آپ یہ کیا بات آج نہیں سنا رہا، اس طرح تو 6 ملازم رکھے ہوئے ہیں وہ آگے نکل جائیں گے۔ اور سن بھائی یہ میلاد والے رسول کا وہ کردار ہے جس نے دین تقریروں میں نہیں رکھا، دین روحوں تک اتر گیا، دلوں کی گہرائیوں تک چلا گیا۔ ہمارا مذہب ہمارا عشق بنا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں میں اتار، آپ یقین کریں جب دین کو پڑھتے ہیں، جب سیرت کو پڑھتے ہیں، دین سے عشق ہوتا ہے، واہ واہ کے لفظ نکل گواہی دیتی ہے روح کی کیا بات۔ یہ تب ہوتا ہے جب آپ کو انشراح صدر نصیب ہونے لگے۔ عزیز دوست حضور نے فرمایا جب تو غسل کر، تو حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں میں پہلے بڑا راضی تھا، میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا حضور نہیں میں ٹھیک ہوں۔ حضور فرمانے لگے جو گرمی مجھے لگ رہی تھی تجھے نہیں لگ رہی، میرے لیے موسم ہو رہا ہے تیرے لیے چل کر غسل۔ میں نے اس کی حضور آپ مہربانی فرمائیں، کہتے ہیں سرکار نے فرمایا نہیں یہ تو تجھے کرنا پڑے گا۔ فرماتے ہیں میں بھی کنویں سے پانی نکالنے لگا، غسل کرنے لگا، سرکار نے چادر پکڑ لی، تھوڑا سا غسل کرنے کے بعد میں نے کہا حضور بس، فرمایا نہیں بھائی میرا دل کر رہا تھوڑا اور کر۔ فرماتے ہیں میں نا تھوڑی دیر میں نے غسل اور کیا اور اب میں نے کہا حضور بس میں تازہ ہو گیا۔ تو کہتے ہیں حضور فرمانے لگے تو کتنی دفعہ نہ کرے گا میں تجھے کتنی دفعہ سمجھاؤں گا۔ میں تجھے موٹی سی بات بتا دیتا ہوں، جتنی دیر میں نے غسل کیا تو نے بھی اتنی دیر ہی کرا، تو نے بھی اتنی دیر ہی غسل کرا۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، دیکھو بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ آپ چھوٹے نہیں ہوتے جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں، آپ بڑے ہوتے ہیں، آپ کا قد اونچا ہوتا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ وقار دیتا ہے، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اور رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ عزیز دوستو یاد رکھنا رسول پاک نے عملاً اخلاق دکھایا، عملاً اور کر کے دکھایا، اور پھر یہ رنگ نہ آگے منتقل ہوا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اپنے غلام سے فرمانے لگے چل بیٹا بازار چلے کپڑے خرید لیں۔ غلام کو تو میں ساتھ گیا، مولا علی نے 2 جوڑے خریدے، ایک مہنگا ایک سستا۔ میں سمجھ گیا مہنگا آقا کا ہے، سستا غلام کا ہے۔ فرماتے ہیں جب وہ چوک آیا نا، جوڑے دونوں میں نے کپڑے میں نے اٹھائے، وہ چوک آیا جہاں سے مولا کائنات نے اپنے حجرہ نور میں جانا تھا اور میں نے اپنے گھر جانا تھا، تو حضرت علی فرمانے لگے لا میرے والا مجھے دے۔ پکی بات تھی، میں نے وہ مہنگا جوڑا نکال کے دیا تو حضرت علی فرمانے لگے یہ تو نہیں نا میرا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یہ تو نہیں نا میرا تو دوسرا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک دلیل پیش کی، ایک علت بیان کی، ایک سبب بیان کیا یہ جوڑا دینے کا مہنگا، ایک سبب میں نے یہ سبب بیان کیا، میں نے کہا حضور آپ مہنگا پہنے کیونکہ آپ آقا ہیں اور میں سستا پہنتا ہوں کیونکہ میں غلام ہوں۔ تو حضرت علی چونکہ عالم ہے تو عالم دلیل دیتا ہے، اب اس نے بھی ایک وجہ بیان کی تھی تو حضرت علی حکم بھی دے سکتے تھے، کہہ سکتے تھے نہیں تو ادھر دے میں نے یہی پہننا ہے، لیکن چونکہ اس نے ایک وجہ بیان کی تھی تو عالم دلیل کا جواب دلیل سے دیتا ہے، اسے دلیل توڑنی آتی ہے۔ حضرت مولا علی کہنے لگے ٹھیک ہے میاں اگر تم نے ایک وجہ بیان کیا تو ایک وجہ میں بھی بیان کر دیتا ہوں۔ عرض کی حضور وہ کیا؟ فرمانے لگے تم سستا مجھے دینا اور مہنگا تو رکھ۔ وجہ اس کی یہ ہے میں سستا پہنوں گا تو جوان ہے تو مہنگا پہن لے، تو یہ میرے والی دلیل پہ عمل کرنا۔ میرے آپ کا غلام کہتا ہے لوگوں ایک جوڑا لیا میں نے کوئی خطبہ نہیں سنا،
ایک لباس کی تبدیلی کی بات ہوئی، شیر خدا چلے گئے، میں ساری رات اپنے کمرے میں روتا رہا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ وہ زمانے بیت گئے، وہ وقت تھا جو گزر گیا، لیکن آج بھی جب دکھ گھیر لیتے ہیں تو چوک میں کھڑے ہوئے مولا علی شیر خدا کا وہ لباس دینے کا، تحفہ دینے کا واقعہ یاد کرتا ہوں۔ میرا رب میرے کلیجے کو ٹھنڈک عطا فرما دے، آپ مہربانی فرمائیں۔ ہم حضور کے اخلاق دیکھیں، حضور نے بڑے فضائل بیان کیے ماں باپ۔ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو کہتا ہوں، ماں باپ آج بڑی تکلیف میں۔ ایک بزرگ مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت جی پیر صاحب میں تو کسی کو بتاتا بھی نہیں کہ میرے بچے نافرمان ہیں، میری برادری والے تو کہتے ہیں کہ شاید جو روٹی حلال نہیں کھلاتا اس کے بچے نافرمان ہو جاتے ہیں، تو میں تو اس لیے ڈرتا ہوں کہ کوئی میرے رزق پر، میری تربیت پر شک نہ کرے، تو بات بھی نہیں کرتا۔ تو میں نے کہا ایسے نہ کہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو نافرمان ہو گیا، کیا بات، اتنے دکھ بوڑھوں نے سنبھالے ہوئے، اتنے دکھ، گہرائیاں، اتنی اذیت ناک۔ پتہ ہے آپ کو کہ آپ ہزاروں روپیہ بھی دیں، لیکن جب ایک دن کہہ دیتے ہیں نا ابا جی تسی بھی تھوڑا سوچیا کرو، بس پھر وہ رات گزرتی تھی، وہ دن لمبے ہو جاتے، وہ بات بلاتے بلاتے قبر کا وقت آ جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بیان کیے ماں باپ کے، لیکن خالی فضائل نہیں، کر کے بھی دکھایا۔ یہ وہ کردار ہے جس کو حضور نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر کر کے دکھایا میرے نبی پاک۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے حضرت حلیمہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جناب حلیمہ دروازے پہ داخل ہوئی، پرانا دوپٹہ، پرانے کپڑے، سادی بیوی، دیہاتی رنگ روپ، دیہاتی چال ڈھال۔ جناب حلیمہ دروازے سے داخل ہوئی مسجد شریف کے، اور پھر میں نے انہیں اٹھتے دیکھا جو نبیوں کے امام، میں نے امام الانبیاء۔ آپ میری بات کو سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی ماں باپ کے اکرام کا جو رنگ حضور نے بیان فرمایا عملاً۔ حدیث کی 3 اقسام ہوتی ہیں نا، قولی ہے، فعلی ہے، تقریری ہے۔ یہ ذرا فعلی حدیث کو ملاحظہ فرمائیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آگے بڑھے، اور ایک حدیث میں لفظ یہ کہ حضور نے اپنے کندھوں سے چادر اتاری۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے کہ میرے والی چادر نہیں، تیرے والی چادر نہیں، یہ وہ چادر ہے جس کے تذکرے میرا رب قرآن میں بیان فرمایا۔ حضور نے وہ چادر اتار کے زمین پہ بچھائی، حضرت حلیمہ کو بٹھایا۔ اب یہ جو کردار ہے نا، یہ بڑے سارے لوگوں کی تربیت کر گیا کہ مائیں جب آئیں تو ولی غوث قطب نبی نہیں، اگر نبیوں کا امام بھی اٹھ کے کھڑا ہو جائے نا تو بھی ذرا اٹھ جائے، تو بھی ذرا ماں باپ کے لیے کھڑا ہوا کر عملاً۔ اور الحابل الفتاویٰ میں حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے، اللہ کے رسول فتح مکہ کے بعد امامت کے لیے مسجد شریف میں تشریف لائے تو ہزاروں کی تعداد میں صحابہ منتظر تھے۔ اچانک آنکھوں میں آنسو، یہ دکھ بھی کسی وقت بھی یاد آتا ہے، کسی وقت بھی یاد آتا ہے۔ میاں صاحب نے کہا تھا دل کرتا ہے تین کول بٹھا، بس دل کرتا ہے، آج طبیعت لگ گئی ہے اس طرح، دل کرتا ہے تین کول بٹھا لاں تے درد پرانے چھیڑا۔ کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے۔ حضور تشریف لائے، صحابہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی۔ تکمیل نماز پر صحابہ نے پوچھا حضور آج کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آئی آنسو بہانے کی؟ تو حضور فرمانے لگے وجہ آج کوئی بھی نہیں تھی، جب نماز پڑھانے آیا تو مجھے اپنی ماں کی یاد آئی۔ آپ میری بات کو سمجھو۔ حضور نے فرمایا اماں یاد آئی، یا رسول اللہ والدہ؟ تو فرمایا میری ماں نے تو وہ وقت دیکھا تھا نا کہ جب میری عمر 6 سال تھی، کاش آج میری اماں آمنہ موجود ہوتی، میں تمہیں نماز پڑھانے آتا، میں تمہیں نماز پڑھانے آتا اور اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھ لیتا، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیتا، میری ماں آمنہ کو کوئی کام یاد آتا، وہ پردہ سرکا کے کہتی بیٹا محمد میری بات تو سننا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں نماز چھوڑ دیتا پہلے اماں کی بات سن گیا۔ عموماً نبی پاک نے اور یہ کچھ لوگ اس پر یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت آپ امام سیوطی سے لائے ہیں، اگرچہ فضائل کی روایت ہے، معتبر ہے، لیکن اس کی اصل اس یاد کرنے کی اصل آپ کو صحیح بخاری میں ملے گی۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ملک شام سے ایک شخص آیا، ملک شام سے، اور وہ حضور کے سامنے کھڑا ہوا تو اس نے کانپنا شروع کر دیا، ڈرنے لگا۔ غریب آدمی ڈرتا رہتا ہے نا بیچارہ، ڈرنے لگا، کانپنے لگا، کیونکہ عرب کے معاشرے میں جو بادشاہوں کا، امیروں کا، وزیروں کا، وڈیروں کا تصور تھا وہ خطرناک تھا، خطرناک تھا۔ آپ کے ملک کے اندر ایک وڈیرے نے ایک دفعہ ایک شخص کو دھروں سے مروایا تھا، میں نام نہیں لیتا لیکن مثال دیتا ہوں، دھروں سے مروایا تھا تو بعد میں پتا چلا کہ اس نے مونچھیں میری طرح چکی ہو رکھی، یہ مزاج ہوتا ہے، یہ سٹیٹس ہوتا ہے۔ آج بھی امیر ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ڈیزائن مجھ سے پہلے کیسے آپ نے آگے بانٹ دیا، اس پر تو میرا ہاتھ تھا، اس پر تو میرا اختیار تھا۔ یہ میں کہتا ہوں یہ ہارے ہوئے لوگوں کی سوچ ہے، یہ سوچ ہے، میری بات پہ توجہ ہے حضرات، یہ ہارے ہوئے لوگوں کی سوچ ہے۔ کسی سے دنیاوی طور پر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، جیتے ہوئے لوگوں نے تو ٹرکوں کے پیچھے لکھوا دیا، ٹرکوں کے پیچھے جیتے ہوئے لوگوں نے انہوں نے لکھوا دیا تم لنگ جا ساڑی ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ جیتے ہوئے لوگوں کی سوچ، یہ جیت گئے۔ اس نے کہا تو جا، وہ درویش نے کہا تھا جتن تے ہر کوئی کھیلے، اتحام کھیلے نا بھائی، ہم ذرا سٹائل ذرا ہٹ کے، جتن تے ہر کوئی کھیلے تو ہارن کھیل فقیرہ، جتن دا مول کوڈی پہندا ہی ہارن دا مول ہیرا۔ جیتنے میں جو اس کام نکلے وہ چھوڑ، تو وہ ڈر رہا ہے بندہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو ڈرتا کیوں ہے؟ تو اس کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینے کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا، ہمیں اداب نہیں آتے اور بادشاہ کسی بات سے بھی ناراض ہو جاتا، تو ڈر رہا ہوں پتہ نہیں میں ادب پورا کر سکوں کہ نہ۔ حضرت انس کہتے ہیں اس نے کیا بات کی اور بات پہنچ کہاں گئی؟ حضور تو رونے لگے، داڑھی مبارک آنسوں سے بھر گئے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو حضور فرمانے لگے میاں تو ڈرنا، تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی رات گزار لیا، تو غریب ماں کا بیٹا، کہاں والدہ کو یاد، تو غریب ماں کا بیٹا۔ دوست اپنے رویوں کے اندر جیسے جیسے آپ نرمی لاتے جائیں اور حضور کے اخلاق عالیہ کو جیسے جیسے آپ اپناتے جائیں، اور آپ یقین کریں ہم نے معاشرے کو کیا دینا ہے، آپ حضور کے اخلاق کو اپناتے جائیں، سچائی کو اپناتے جائیں، اخلاص اپناتے جائیں، عاجزی کی طرف آتے جائیں، درگزر آپ اپنے، یہ سارے حضور کے اخلاق آپ اپناتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون دیتا جائے، سکون دیتا جائے۔ سکون، میں پہلے چلا جاتا تھا اکثر جگہوں پہ جو علاقے میں قریب محافل ہوتی تھی، کبھی فارغ ہوتا تب نہیں جا پاتا اس لیے کہ زیادہ لوگ پہچاننے لگے۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ محفل سننے کا سب سے زیادہ مزہ چھپ کے سننے میں، پیچھے بیٹھ آپ مرضی کر لیں۔ اب تو میری طرح کا بندہ رو پڑے تو اس کی آنسوں کی بھی فوٹو بن جاتی ہے، پیر صاحب حضور کی یاد میں روتے ہوئے، یعنی جو کام جس کی وجہ سے اس کی بخشش ہونی تھی بیچارے اس کی بھی تم نے رونمائی کر دی، پیچھے بچا کے۔ وہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں اس بندے کو عادت ہو جاتی ہے نا سیاسی سماجی فلاحی بندے کو اسٹیج پہ بیٹھنے کی، محفل میں ملحاد کی محفل میں آ کے پریشان ہو گیا، نقیب کو گردن اونچی کر کے دکھاتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، کسی طریقے بلا لے مجھے، یہ پریشان ہے اس لیے کہ یہ اگر حضور کے اخلاق کو اپناتا، کردار کو اپناتا، اس کے رویے اگر وہ والی سہولت رکھتے جو سرکار نے دی ہے، اس کو پتہ ہوتا کہ میں جہاں بھی بیٹھا ہوں آیا تو مدینے والے کے لیے، جس جگہ بیٹھا ہوں رسول کائنات کے لیے، نبی پاک کے لیے آیا، اور مجھے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرے رسول تو مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کا جینا آسان ہو جائے، پھر اس کا چلنا آسان ہو جائے، پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا آسان ہو، اس کا کام کرنا آسان ہو جائے گا، اس کی صبح اور شامیں آسان۔ اپنے اخلاق کے اندر وہ خاص اور سب سے ضروری آج جس کی ہمیں ضرورت ہے وہ نام و نمود سے بچے، خدا را بچے۔ اب بس کر، بڑی ہو گئی فوٹو، بڑی ہو گئی ویڈیو، بڑی ہو گئی مووی، بڑا ہو گیا سٹیٹس، اب تھوڑا باہر آنا۔ اب تو لیڈروں کی بہتات ہے، اب تو کارکنوں کی ضرورت ہے، اب لیڈر زیادہ ہیں، اب تو ہمیں ضرورت ہے کہ چلو کو دو چار کارکن بھی کہیں لے لے جائیں، لیڈر ہی لیڈر، سربراہ ہی سربراہ، اپنے لیڈروں میں تو مشکل ہو جائے گا۔ چلو آپ حضرات سے میری گزارش، دیکھیں نا ہم بیٹھتے ہیں کہتے ہیں مولوی کچھ بھی نہیں کر رہا، کتنا خوب اختیار کیا آپ نے مولوی کو،
کیا ہے اس کے قبضے میں؟ مثلا وہ کیا کر سکتا ہے؟ پیر صاحبان کچھ نہیں کر رہے. پیر صاحبان کے نام کے ساتھ تو آپ نے فراڈ کا لیبل لگا دیا. پیر تو خیر کا کام کرنا بھی چاہے تو بیچارے نہیں کر سکتے. یہ کوئی اگر کسی پیر کا کوئی عقیدت مند ہوتا ہے تو غریب آدمی ہے کوئی ہو جائے تو. امیر تو برکت کے لیے محفلیں، جب غریب تھے تو برکت کے لیے میلاد کی محفلیں کراتے تھے، اور جب امیر ہو گئے تو پھر فیشن ہے یہ کہنا کہ میلاد کی دلیل ہی کوئی نہیں. یہ نئے دور کا فیشن ہے. اس لیے کہ یہ اب تھوڑی سوسائٹیوں کے اندر جائیں گے تو پھر تو 11ویں کی دلیل ہی کوئی نہیں. اب ہم امیر ہی ہو گئے، اب ہمیں دلیل کیسے ملے گی؟ تو تب ملتی جب غریب تھے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، تم بھی نعرے لگاتے ہو، پہلے 5 سال کسی اور کے، اگلے 5 سال کسی اور کے. ہو تم امیر، جاتے پراڈوں میں ہو جلسہ دیتے، اور تم بھی نا ویڈیو بنا کے دکھاتے ہو اپنے لیڈر کو کہ میں اتنے 1000 بندے لے کے آیا ہوں. دیکھ لو غریبوں کا اور تمہارا فرق کتنا نرالا ہے کہ تم اپنے لیڈر کے سامنے اس کے زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، ہم اپنے رب کریم کے سامنے مصطفیٰ کریم کے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں. اور پھر ہمیں کسی 5 سال میں بدلنا نہیں پڑا، جب سے پیدا ہوئے نبی پاک کے نعرے لگا. میں سادہ بندہ ہوں. تھوڑے دن پہلے نا شیخو پورہ میں اجتماع تھا بہت بڑا، ہماری تحریک کے احباب نے بندوبست کیا. تو میرا ایک دوست ہے، بڑی گاڑی لے آیا، بڑی زیادہ مہنگی اس کے پاس گاڑی ہے. تو میں نے اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا، میں کہتا تو انہوں نے کنوں دساں گے ساری لے گی تو مجھے بن جائے گی. جو دیکھے گا وہ کہے گا دیکھو یہ کہاں سے نکل رہے ہیں، اور ایسے بھی طے نہیں کرتے تو پھر کیا مطلب. یہ بھی ایک خوفناک منظر ہے. تو وہ کہنے لگا، صاحب سب کو پتہ ہے میں یہ کام کرتا ہوں، گاڑی کچھ بھی نہیں ہوتا. بیٹھ گیا. ایک دن پہلے وہ پروگرام کر، اگلے دن لاہور گئے تو کسی نے روکا دے دیا، کہیں تھی کام کی کرتے ہو بڑی گیٹ میں آپ کا کیا کر رہا ہے. لیکن آپ یقین کریں اس کے سوال کا اتنا مزہ آیا کہ دل ٹھنڈا ہو. بڑا ہی مزہ، بڑا مزہ. لوگ بتاتے ہیں نا، میرے کچھ سنگی مجھے کہتے ہیں کہ تھوڑے دن چلیے سیر کر رہی ہے. میں کیا سیر کرتے ہو جائے جیسا گھر بیٹھا آک گیا ہے. تو میں تو مدینے والے کا ذکر کرتا ہوں، میں تو روز تازہ رہتا ہوں، میں اپنے کام سے بڑا راضی ہوں. اس لیے مجھے کوئی اکتاوٹ، میں شوق ہے یہ میرا ذوق ہے. میں مجبوراً نہیں کرتا. تو جو بندہ شوق سے لگا وہ کیسے تھکے گا. اس نے مجھے رکا دیا، کہا کہ آپ بڑی گاڑی میں تھے تو آپ کرتے کیا ہیں؟ تو میں نے کہا میں نہیں کہتا، وہ کوٹ مٹھن والے درویشوں کی زبان میں جواب دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، میری تے محمد پکیندے گزر گئے. اور کیا حسین کاروبار کرتے ہیں، کملی والے سے پیار کرتے ہیں. بھائی اپنے اخلاق اور خوب پیار کریں رسول پاک سے خوب. میں ہر جگہ ایک بات کر رہا ہوں، یہاں بھی ختم کرتے ہوئے کہنے لگا. ہمارے حکمران کہتے ہیں ہم نے فرانس کی مذمت کر دی، ہم نے فرانس کی، توجہ ہے میری بات. کل کسی بندے نے نا قومی اسمبلی میں کوئی بات کر دی ہے، اداروں کے خلاف نہیں کرنی چاہیے کوئی بھی بات. ہمارے ادارے ہی تو ہیں جو بچائے رکھا ہوا ہے ہر چیز، اور ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. پر ایک بات کر دی ہے تو مذمت سے کام نہیں چلا، تو اب کیس بھی کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تو خالی مذمت کرتے ہیں. آپ نے تو مذمت کر دی. امام صاحب نے نا جمعے والے دن اعلان کیا کہ مسجد بن رہی ہے تو سارے مسجد کی خدمت کریں گے. تو محلے کا جو سب سے امیر بندہ تھا وہ جھاڑو لے کے آ گیا، مسجد میں جھاڑو دینا شروع کر دیا. تو کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا آپ نے کہا تو مسجد کی خدمت کر کے ثواب حاصل کریں، تو میں بھی خدمت کر رہا ہوں مسجد. تو امام صاحب سے کہنے لگے یہ خدمت نا اس غریب کو دے، تو پیسے دے تاکہ مسجد کا لینٹر ڈلوائیں، تجھے اس کا ثواب ہوگا. آپ نا مہربانی کرے وزیر اعظم صاحب، یہ مذمت والی خدمت آپ ہمارے ذمہ رکھیں. ہم انشاءاللہ بولتے ہیں خدمت بھی کریں گے، مذمت بھی کریں گے اور مرمت بھی کریں گے. یہ آپ ہمارے ذمہ رہنے دیں اور انشاءاللہ کریں گے اور خوب کریں گے. دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مربت کیجیے، اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے. ہم مذمت بھی کریں گے، مرمت بھی کریں گے. آپ یہ مذمت نہ کریں، آپ تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے. آپ کو جو منصب دیا گیا ہے منصب کے مطابق چلیں. یہ ثواب آپ غریبوں کے حصے میں رہنے دیں. آپ جھاڑو پھیر کے ثواب نہ حاصل کریں، آپ لینڈر کی طرف آئیں، مہربانی فرمائیں. اور یہ آپ کسی اور کو بتائیے گا یہ کہانیاں کہ ہم نے مذمت کر دی ہے. آپ کی ذمہ داری آپ کی، میں آپ کو ذمہ داری دے رہا ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں. علماء اور مشائخ تو کرتے ہیں، میں آپ میں سے ہوں، آپ کو کہہ رہا ہوں.
میری ملت کا جوان تو نئے فیشن کا پاجامہ پہننے لگ جائے تو وہ مشہور ہو جاتا ہے. تو آپ اگر فرانس کے خلاف احتجاج کریں گے اور ہر جگہ آپ بولیں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انقلاب نہیں آیا؟ یا کیا بات کرتے ہیں؟ اور میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں، ذمہ داری سے، یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ اتنا تگڑا نعرہ ہے کہ کسی دور دراز اکیلے جگہ پہ بیٹھ کے ایک بندہ بھی لگا دے تو سارے کا سارا کفر کام جائے. یہ بڑا تگڑا نعرہ ہے، یاد رکھو. صحیح کر کے لبیک 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 یا